بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ مہلک مرض اگر ہو، بہت مہلک، جس کا کوئی علاج سمجھ نہ آتا ہو، اور آپ کا مریض جب وینٹیلیٹر پر چلا گیا ہو، جب آئی سی یو میں چلا گیا ہو، اور اس وقت میں جب اس کی زندگی سے مایوسی ہو گئی ہو، یا اتنا شدید اثر اس پر ہو کہ جس کا کوئی حل بظاہر نظر ہی نہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس مریض کے پاس میں آڈیو کی شکل میں یا جیسے بھی، خصوصاً آڈیو کی شکل میں، چونکہ ذرا تھوڑا آسان ہے، چونکہ وینٹیلیٹر وغیرہ کے مریض کے پاس تو کسی کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں، آئی سی یو وغیرہ میں بھی ڈاکٹرز جانے نہیں دیتے ہیں تیمارداروں کو، تو آہستہ مناسب آواز سے اگر سورہ رحمان اس کے پاس چلائی جائے، اگر سورہ رحمان چلائی جائے، ہمارے مشاہدات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ مریض انشاءاللہ 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 اس مرض میں نہیں مرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ درود امی کا 500 مرتبہ کا عمل ایک بوتل کے اندر دم کیا جائے اور اس کو اس مریض کو پلایا جائے جس کے متعلق گھر پر یہ انتظار ہونے لگا ہو کہ بس وہ ہسپتال سے اب ڈیتھ باڈی آنے والی ہے۔ جس مریض کے متعلق اس طرح کا خیال ہو رہا ہو، اس طرح کا انتظار ہو رہا ہو، اس کو آپ درود شریف، درود امی 500 مرتبہ کا دم شدہ اس طرح سے پانی پلائیں کہ آپ نے اس پر درود امی پڑھ کر دم کیا ہو۔ اور اگر آپ کے لیے یہ بات ممکن ہو کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف والے عمل کو ڈائریکٹلی اس مریض کے اوپر دم کر سکتے ہیں، یا مریض اگر اس حالت میں ہو کہ وہ درود شریف کو پڑھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ بہت زیادہ مفید اور نہایت مؤثر ہوگا۔ بہت زمانہ ہوا، چونکہ درود شریف تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ اس وقت سے ہے جب سے ہم درود شریف کو جانتے بھی نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اس وقت سے درود شریف چلتا ہے۔ پھر 500 مرتبہ کا درود شریف کا تحفہ ملا یہ غالباً 2002 میں، تو لیکن درود شریف تو اس سے پہلے سے ہی چلتا ہے، 500 2002 سے شروع ہوا۔ تو بہرحال زندگی میں درود شریف آ چکا تھا اور سلیقہ لیکن نہیں تھا، بس یہ ہے پڑھتے ہیں، پورا ہو جاتا تھا الحمدللہ۔ سلیقہ تو بہت بعد میں آیا، وہ خیر کیا سلیقہ تو خیر سلیقے والوں کو آتا ہے، میں تو کہتا ہوں جو بھی تھوڑا بہت آیا وہ بہت بعد میں آیا۔ ہمارے کچھ ملنے والے کچھ دوست احباب کہنے لگے کہ جی وہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں جنات آتے ہیں، ان کی کسی گھر کی کسی خاتون پر، تھوڑی پرانی بات ہو گئی، اب تو مجھے ان جگہوں کے نام وام بھی یاد نہیں رہے، وہ کون سے گاؤں میں لے کر گئے تھے پتہ نہیں۔ بہرحال اب وہ دوست ہمارے ایسے لوگ تھے کہ میں ان سے انکار نہیں کر سکا، میں نے کہا چلو چلیں گے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ چلوں، اس وقت میں وقت ہوتا تھا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کہ ان محترمہ کے اوپر وہ جن محترم تشریف لے آئے، وہ جن حاضر ہو گیا۔ اس نے ہم سے بات چیت کی، اور جو بھی بات چیت ہوئی خیر اس وقت میں وہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد میں رات میں ہمیں وہیں ٹھہرنا تھا، تو میں اپنے کمرے میں جو مجھے ٹھہرنے کے لیے جو ہم لوگوں کو کمرہ دیا گیا تھا، میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا تھا۔
اتنے میں میرے وہ ساتھی لوگ مجھے بلانے آئے کہ جی وہ جن تو پھر آ گیا۔ میں چلو کوئی بات نہیں۔ اب میں بس وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور چونکہ میں درود شریف پڑھ ہی رہا تھا، درمیان میں سے اٹھ کر گیا تھا، تو میں وہاں بیٹھ کر بھی اپنی درود شریف کو پڑھتا رہا۔ میں مریض کی حالت میں نے دیکھ لی کہ کس حالت میں ہے، اور بس ایسے ہی میں درود شریف پڑھتا رہا، اور پڑھتے 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 کچھ دیر تو مجھے لگی نہیں تھی، ظاہر بات ہے۔ تو جب میرا عمل پورا ہوا تو میں نے اپنی جگہ سے بیٹھ کر، یعنی ایسی کنڈیشن تھی کہ میں ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مریضہ محترمہ وہ دوسری چارپائی پر ادھر کو بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ ہمارے دونوں ساتھی لوگ یہیں پر موجود تھے۔ اب میرا جب عمل درود شریف کا پورا ہوا تو میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ان محترمہ پر دم کر دیا۔ آپ یقین جانیے یہ شاید میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے اس طرح کا کوئی تجربہ میں نے درود شریف کے تعلق سے نہیں کیا تھا۔ یقین جانیے میرے دم کرنے میں دیر ہوئی ہوگی، اللہ کے فضل سے اس جن کو وہاں سے بھاگنے میں دیر نہیں ہوئی۔ یہ میں نے درود شریف کا پہلا مشاہدہ کیا تھا جنات کو بھگانے کے حوالے سے۔ اس لیے میں نے جو ابھی آپ کو بات کہی کہ بہت مہلک مرض اگر ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا پھر روحانی ہو، کسی نے سحر وغیرہ کیا ہو یا پھر کوئی جنات آ کر مسلط ہو گیا ہو، اس کا علاج آپ درود امی کے 500 کے عدد کے ذریعے سے کریں۔ اب ایسے ریکارڈز بھی ہمیں ملے ہیں کہ پہلے دن جب درود شریف پڑھا، مریض نے خود پڑھا جس کے اوپر اثرات ہیں، تو پہلے دن وہ چیزیں آ کر اس کو خواب میں کہتی ہیں کہ بھئی یہ نہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں یوں کر دیں گے، اون کر دیں گے۔ اب یہ بندہ جب اس پر قائم رہتا ہے اور اگلے دن بھی پڑھ لیتا ہے عشاء بعد، تو اگلے روز وہی چیزیں جو کل دھمکا رہی تھی خواب میں، آج وہی چیزیں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں بھئی ہم پر رحم کھاؤ، ہمیں بڑی تکلیف میں ہیں، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمیں نجات دلاؤ اس تکلیف سے۔ کہ کیسے نجات ملے گی؟ کہ آپ جو درود شریف پڑھ رہے ہو نا، اسے چھوڑ دو۔ دوسرے دن، پہلی دن کی ہیکڑی دوسرے دن نکل گئی، ایسے بھی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر جب اس بندے نے جاری رکھا تو اللہ کے فضل سے وہ اثرات جو جانے کب سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے اس بندے کو پہنچے تھے، وہ اثرات کب ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی مرض کے تعلق سے میں نے بعض ایسے مریض دیکھے جو آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے ہیں، ڈاکٹر آ چکا ہے، مریض بھی موجود ہے آپریشن کرانے کے لیے، ڈاکٹر بھی موجود ہے آپریشن کرنے کے لیے۔ خدا کی قدرت سے اچھا درود شریف پڑھنے والی فیملی ہے، جب سے مرض کا سامنے آیا 2 دن سے 3 دن سے 4 دن سے یہ لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے، تو ڈاکٹر نے بس آپریشن کرنے سے پہلے بات کہی کہ بھئی ایک بار ٹیسٹ کر لیں فائنلی کہ کیا کرنا ہے، کس چیز کا آپریشن ہونا ہے، یا جو بھی ان کا انداز ہے۔ تو جب وہ فائنلی جو وہ ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے، لاسٹ ٹیسٹ، تو اللہ کی قدرت سے جس مرض کا وہ آپریشن ہونا تھا وہ مرض اس ٹیسٹ سے غائب تھا، غائب۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے بھئی کس چیز کا آپریشن کروں، مرض تو کچھ ہے ہی نہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ وہ مریض جو آپریشن تھیٹر میں پہنچ چکا تھا، وہ ڈاکٹر جو آپریشن کرنے کی غرض سے حاضر ہو چکا تھا، وہ آپریشن کیے بغیر باہر نکل گیا، وہ آپریشن کرائے بغیر گھر چلے گئے، اور اللہ کے فضل سے جو پریشانی پہلے میں محسوس ہوتی تھی وہ پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ اگر کسی چیز کا آپریشن ہونا ہے، کسی بھی چیز کا ہونا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ولادت کو لے کر، ڈیلیوری کو لے کر بڑے آپریشن بازیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹرز پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کہاں سے پیسے لائیں گے، آپ کی مریضہ کا کیا حال بنے گا صحت کے اعتبار سے، بس انہیں تو یہ ہے کہ انہیں تو آپریشن کرنا ہوتا ہے، اور کچھ بھی ہو آپ کا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔
تو کل ملا کر اس طرح کے معاملات میں اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، خصوصاً میں حاملہ خواتین کی بات کر رہا ہوں، حاملہ خواتین اگر درود شریف کا اہتمام کرتی ہیں تو 3 باتیں بلکہ 4 باتیں سن لیجئے، 4 باتیں لکھ لیجئے اپنے پاس۔ اللہ نے اگر چاہا تو آپریشن نہیں ہوگا، نارمل ڈیلیوری ہوگی انشاءاللہ۔ جو فراڈیہ ڈاکٹر ہیں نا، ان سے بچنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اب زبردستی یہ نہیں کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو نارمل کرتا ہی نہیں ہے، کبھی ہمیشہ آپریشن ہی اس کو کرنا ہوتا ہے، یہ جانے یہ آپ کا فعل ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک بات تو انشاءاللہ آپریشن نہیں ہوگا، نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، بچہ نیک پیدا ہوگا انشاءاللہ، بچہ نیک پیدا ہوگا۔ کئی ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیاں کئی ہو گئی ہیں، اب ایک آدھ لڑکا ہو جائے، یا کچھ فیملیز کے اندر لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھ لیجئے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام لڑکیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام میں تو عورتوں کا اور لڑکیوں کا ایک مقام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو 3 لڑکیوں کی پرورش بغیر تفریق کے کرتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس لیے لڑکیوں کے ہو جانے کو نہ بوجھ سمجھا کرو، نہ اس پر پریشان ہوا کرو۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے پسماندہ معاشرے کے اندر یہ چلا آتا ہے کہ لڑکا ہونا چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ماں باپ چاہتے ہیں بھئی ایک آدھ لڑکا بھی ہو جائے۔ اس صورت میں جب حمل کا استقرار ہو، جب شروعات ہو گئی ہو، اور شروعات ہونے کے ساتھ سے ہی درود شریف کو شروع کر دیجئے، اس نیت سے کہ اللہ ہمیں نیک اور صحت مند بیٹا عطا فرما دے۔ اب کچھ خواتین ایسی ہوں گی یا کچھ فیملیز ایسی ہوں گی جن میں کوئی خاتون اگر حاملہ ہے اور اس کا ابھی سٹارٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آگے پہنچ چکی ہے، تو وہ بھی درود شریف پڑھے، یقیناً اس کو بھی انشاءاللہ الرحمن بڑی آسانیاں ہوں گی، بڑی آسانیاں ہوں گی۔ وضع حمل کے ایام میں بھی، یعنی حمل کے دنوں میں بھی، جو 9 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس مہینے میں بھی جب ان 9 مہینوں میں بھی جب آپ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں گے اور دم کر کے پانی پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ 9 مہینے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، بہت زیادہ دوائیں کھانے وغیرہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اب کیا بتائیں، اصل میں اس دور میں دوائیں کھانا یا کھلانا بھی شاید ایک فیشن ہے، دوائیں کھانا یا کھلانا بھی شاید کوئی فیشن ہے۔ اب تو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور ڈاکٹر، ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر تو بیٹھے ہی اس لیے، آئیے تشریف لائیے، ہماری دوائی لیجیے اور ہمیں پیسے دیجیے، ہماری بھی دکان چلے اور آپ کا بھی بھلا ہو۔ اس کا علاج آپ درود شریف سے کر سکتے ہیں، اور جو فائدے ان دواؤں سے نہیں ہوئے، اس سے بڑے فائدے انشاءاللہ اس درود شریف سے ہوں گے۔ یقین نہیں آ رہا؟ کر گزریں پھر بتائیے گا، کرنے سے پہلے شک نہ کریں، کرنے کے بعد ذرا بتائیے گا مجھے۔ اگر ابتدائی ایام میں اگر کیا جائے گا انشاءاللہ لڑکا ہوگا، اگر لڑکا ہونے کی نیت سے کریں گے، اللہ نے چاہا خوبصورت ہوگا، نیک سیرت ہوگا، نیک ہوگا، اور صحت مند ہوگا۔ صحت مند کا مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بچہ اس کا کوئی عضو خراب ہے، میں دیکھتا ہوں ادھر نکل کے جاتا ہوں میں کبھی کبھار، ایک لڑکی ہے بیچاری، چھوٹی سی بچی ہے، اس کا ایک ہاتھ یہاں سے نہیں ہے، وہ کس کی بچی ہوگی یہ تو مجھے نہیں معلوم، بس میں کبھی کبھار نکلتے ہوئے میرے سامنے اس کو پڑ جاتی ہے نگاہ، میرا خیال ہے 3-4 سال کی بچی ہوگی، وہ یہاں سے اس کا ہاتھ نہیں ہے، پیدائشی نہیں ہے۔ تو اللہ نے چاہا اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ درود امی پڑھ کر حاملہ خاتون کو پلاتے ہیں یا حاملہ خاتون خود پیتی ہے، زیادہ اچھا ہے کہ وہ خود پیے، خود پڑھے۔ ایسے ہی وہ تمام مریض جو لا علاج کر دیے گئے ہیں، کینسر کے مریض، ٹی بی کے مریض، اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، کسی کو رسولی ہو گئی ہے،
کسی کو رسولی ہو گئی ہے، رسولی کا بڑا خوبصورت علاج ہے. کسی کو پتھری ہو گئی ہے، پتھری کا بڑا اچھا علاج ہے یہ درود شریف. فائدہ اٹھائیے، درود شریف سے فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا اتنا بڑا نفع ہوگا جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سورہ رحمان کا ایک واقعہ بس سناتا ہوں، ختم کرتے ہیں. پھر سورہ رحمان کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اپنے مریض کو سورہ رحمان سنائیں آڈیو میں. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی بیٹی جو حاملہ بھی تھی وہ، اور اللہ جانے اس کو کیا مرض ہوا، وہ ایک ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ کر دی گئی. اور ہر دن وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے وقت کے اخیر کو پہنچ رہی ہے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ یہ بچی بچ نہیں سکے گی، یہ بچ نہیں سکے گی، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کا انتقال ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی مایوس تھے، ڈاکٹروں کو امید نہیں تھی کہ یہ لڑکی بچ جائے گی. لیکن اللہ کے کرم سے میرے کہنے پر انہوں نے وینٹیلیٹر کے اندر، یعنی وہ آئی سی یو میں، بچی کے پاس میں فون تھا تو بچی کو بولا کہ تم سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ کر کے بس اس کو چلا کے اپنے پاس چھوڑ دو. اب مرتا کیا نہیں کرتا، پریشان تو وہ تھی ہی، ڈاکٹر بھی مایوس تھے، مریض کو خود بھی دکھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا حالت ہے. اس بچی نے سورہ رحمان چلا کر اپنے پاس رکھا. اللہ کے کرم کی بات یہ ہوئی، وہ وقت آیا، یا تو ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ یہ لڑکی دن بدن لمحہ بلمحہ، وہ وقت بھی آیا، ایک دن وہ وقت بھی آیا کہ کچھ نہیں پتا کہ یہ مریضہ شام پکڑے گی یا نہیں. وہ وقت بھی آیا، لیکن جب سورہ رحمان چلائی گئی تو پھر وہ وقت آیا اللہ کے فضل سے کہ ڈاکٹرز اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ یہ مریضہ کہاں سے آئی ہے. تو دوسرا ڈاکٹر کہتا تھا کہ یہ وہاں سے لوٹی ہے جہاں سے کوئی نہیں لوٹتا. یہ ڈاکٹرز کے فقرے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ڈاکٹرز کے فقرے بتا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر کہتا تھا کہ یہ کہاں سے لوٹی ہے، دوسرا کہتا تھا کہ یہ وہاں سے لوٹی ہے جہاں سے کوئی نہیں لوٹتا، یعنی یہ موت کے منہ سے لوٹی ہے. ابھی بہرحال چھٹی نہیں ہوئی، ڈاکٹرز نے اس کو چھٹی نہیں دی کیونکہ وہ بہت سیریس رہ چکی تھی. اب تو ٹھیک تھی، لیکن اب سے پہلے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے تو وہ بہت سیریس پیشنٹ تھی. تو ڈاکٹرز نے اس کو ایک ساتھ چھٹی نہیں دی. پھر وہ حمل سے بھی تھی اور ولادت فوراً ہی ہونے والی تھی، پورا ٹائم اس کا تھا، 9 مہینے ہو چکے تھے. اب ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ چلو کرم خدا سے یہ اس مرض سے تو نکل گئی، الحمدللہ یہ اس کی زندگی بچ گئی. لیکن چونکہ یہ اتنے دنوں سے بیمار ہے، لہذا اس کا حمل میں پلنے والا بچہ وہ کمزور ہو گیا ہے، اور اب وہ بچہ بغیر آپریشن کیے نہیں پیدا ہو سکتا. ایک مرض سے تو یہ بچ گئی، مگر یہاں یہ آپریشن سے نہیں بچ سکتی، یہ بچہ نارمل نہیں ہو سکتا. مجھے خبر دی گئی، میں نے کہا آپ اپنے سورہ رحمان کے عمل پر جاری رہیے، سورہ رحمان کا عمل آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. کرم اللہ کا وہ عمل چلتا رہا آڈیو کی شکل میں. وہ سورہ رحمان کا عمل وہ بچی چلاتی رہی، وہ خود پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ، وہ بچی چلاتی رہی. ایک روز ایسا ہوا، ہمارے وہ رفیق جن کی وہ بچی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی ہاسپٹل سے لوٹ کر گھر پہنچا ہوں. مریضہ ہاسپٹل میں ہے، دوسرے تیماردار لوگ ہیں، اس کے شوہر اور جو بھی ہوں گے. کہہ رہے ہیں میں ہاسپٹل سے آیا ہوں اور گھر پہنچا ہوں. گھر پہنچنے کے ساتھ مجھے کال آئی ہے کہ اللہ کے فضل سے نارمل ڈیلیوری بھی ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں یہاں پر، جیسا وہ ہاسپٹل ہے اکثر غیر مسلم ہوگا، کوئی مسلمان بھی پتہ نہیں مجھے، لیکن اکثر غیر مسلم. ان کے لیے اتنا بڑا معمہ تھا، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسی مریضہ ہے جو پہلے تو ٹھیک ہو گئی اس مرض میں جس مرض میں ہم تیاری کر رہے تھے کہ بس اس کی تو ڈیتھ باڈی ہی جانی ہے یہاں سے، اس مرض سے نکل گئی ہے. کیا مرض تھا پتہ نہیں. دوسرے چلیے اس مرض سے نکل گئی تو ہمارا تو یقین تھا کہ یہ درد ذہ کو برداشت نہیں کر سکے گی اور یہ بچہ نارمل پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن کرم خدا کا کہ اس سے بھی بچ گئی اور بچہ بھی نارمل ہو گیا.
اور بتاؤں آپ کو، جس بچے کو وہ کمزور کہہ رہے تھے، اللہ کا فضل ہے، بہت خوبصورت ہے وہ بچہ اور بہت صحت مند ہے الحمدللہ۔ جس کو وہ کمزور کہہ رہے تھے یا کمزور سمجھ رہے تھے، ماں کو بھی کمزور سمجھ رہے تھے کہ ماں بہت لمبے مرض سے نمٹ کر آئی ہے، اور بچے کو بھی کمزور سمجھ رہے تھے کہ ماں نے اتنے دن تک کچھ کھایا ہی نہیں ہے، تو بچے کو کمزور ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے۔ لیکن وہ بچہ آج کے وقت میں الحمدللہ، میرے خیال سے شاید کورونا سے پہلے کی بات رہی ہوگی، تو وہ بچہ صحت مند بھی ہے اللہ کے کرم سے اور نہایت خوبصورت بھی ہے۔ سورہ رحمان کے فائدے اس طرح حاصل کریں آپ اپنے مریضوں کے لیے، اس طرح سے سورہ رحمان سنوائیے ان کو۔ ایک اور سنا دیتا ہوں، چلیے چلتی بات پر، ایک میں نے سنایا تو تھا ویسے، لیکن اس میں نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ میرے ایک دوست اپنے کسی دوست کے گھر پر مجھے لے کر گئے، صبح صبح سردی میں، جیسے آج کل سردی ہو رہی ہے، تو ابھی تو ذرا اتنی سردی شروع بھی نہیں ہوئی، اس وقت میں بہت سردی شروع ہو چکی تھی، اور وہ مجھے بڑی منت سماجت کر کے، بڑی مطلب ایک عاجزی سے مجھے لے کر گئے کہ آپ چلیں تو کسی کی جان بچ جائے۔ رہا ہوگا انہیں جو بھی میرے متعلق گمان رہا ہوگا۔ خیر، میں وہاں گیا، ایک لڑکی جو مریضہ تھی، وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی کمبل میں، اور وہ اتنی کمزور تھی، اتنی زیادہ بیمار تھی وہ، کہ اللہ جانے کب سے تو وہ دوائیاں کھا رہی تھی، اور اس میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ کمبل کو یوں، جو اس نے اوڑھ رکھا تھا، اس کمبل کو یوں ہٹا کر ہماری شکل دیکھ لے کہ کون آیا ہے، یا اپنی شکل ہمیں دکھا دے کہ کون ہے۔ کچھ نہیں۔ کمبل میں اس کا منہ بند ہے، اور وہ ہم سے بات کر رہی ہے۔ پڑھی لکھی بچی تھی۔ میں نے کہا میری بات مانو گی؟ کہ ہاں مان لوں گی۔ میں نے کہا پہلا کام یہ کر لو، دوائیں بند کر دو، دوائیں بند کر دو۔ بھائی کسی ڈاکٹر کو مت دکھانا میری کلپ، ورنہ وہ لڑ پڑیں گے آ کر مجھ سے کہ مجھ سے آپ کیا کر کے ہٹو گے، آپ سارے مریضوں کو کہتے ہو دوائی مت کھاؤ۔ تو میں نے کہا میری بات مانو گے؟ کہ ہاں جی مانیں گے۔ میں نے کہا دوائی بند کر دو۔ کہ جی پھر؟ دوائی کھا کھا کے مریض تھک ہی جاتا ہے بیچارہ، وہ ٹھیک ہو بھی نہیں رہی تھی، وہ دن بدن قبر کی طرف جا رہی تھی۔ اب سمجھیے کتنی کمزور تھی وہ بیٹھ بھی نہیں سکی۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے الحمدللہ، اگر کوئی مرد باہر سے آ جاتا ہے، کوئی خاتون یا کوئی لڑکی لیٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے ادب میں، شرم میں، حیا میں، جو بھی آپ کہیے ادب میں، وہ بیٹھ تو جاتی ہے کم سے کم۔ اس بیچاری میں دم ہی نہیں تھا، وہ بیٹھتی کیا؟ ہم نے کہا دوائی نہ کھائیں، اور یہ سورہ رحمان فل ٹائم آپ اپنے پاس چلائیں۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ چند دن کے بعد میرا پھر جانا ہوا اس قصبے میں، تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوا ہوں، وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے۔ اور چونکہ میں نے تو اس لڑکی کی شکل دیکھی ہی نہیں تھی، نہ اس نے میری شکل دیکھی تھی، مجھے کیا معلوم کون ہے۔ تو ایک لڑکی، ہم اس وقت جب گئے تھے تو اس والے روم میں، ادھر والے روم میں بیٹھے تھے، اور ابھی ایک لڑکی ادھر کے ایک روم سے نکل کر آئی۔ مجھے کیا معلوم کون ہے یہ، جب میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ تو میں نے پوچھا جی کیا حال ہے بیٹی کا، سنائیے۔ کہنے لگے جی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ نہایت 2-4-5 دن کی بات رہی ہوگی، میرا جانا ہوا تھا اس قصبے میں، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اور میں نے پھر اس لڑکی کو، جس میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر، اس روم سے چل کر اس حصے میں آئی ہے جس حصے میں ہمیں بٹھایا گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ کہ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کے سامنے ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ میں نے کہا آپ نے کچھ اور کیا؟ کہ نہیں، جو آپ نے بتایا صرف وہ کیا۔ میں نے دوائی کھائی۔ اس نے کہا میں نے ایک بھی ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے اس دن سے، اور ساری میری میڈیسن وہ ٹنگ رہی وہاں پر۔ اس دن سے میں نے ایک کیپسول نہیں کھایا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے اپنی زبان سے یہ جملہ بتایا۔ یہ ہے سورہ رحمان۔ تو درود شریف 500 مرتبہ شاباد اور سورہ رحمان، ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھائیے۔ جو مریض بالکل اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ملک الموت ابھی آنے والا ہے یا ابھی آنے والا ہے، دیکھیے موت کا تو کوئی علاج ہوتا نہیں، لیکن
اللہ نے اگر چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اس کی زندگی ہے تو وہ بچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک ساتھ جو کچھ ہو گیا اور سیدھا اٹھا کر ایک دم بھاگو ہاسپٹل، یہ جو ہماری یہ بیماری ہے نا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بیماری ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک بیماری ہے۔ جب کچھ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرو، پہلے صدقہ دو، صدقہ دو۔ اللہ آپ کو توفیق دے دے۔ درود شریف کا پانی اگر آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو درود شریف کا پانی اس کو پڑھ کر پلاؤ، اور نہیں رکھا ہوا ہے تو فوراً درود شریف پڑھو، اس پر دم کرو، پھر پڑھو، پھر دم کرو، پھر پڑھو، پھر دم کرو۔